بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم بات کر رہے ہیں فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تاریخ۔ آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ جوسن ثانی، جسے نور الدین زنگی نے اندھا کر کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ دن رات زندان کی دیواروں سے ٹکراتا اور گریہ ورزی کرتا رہتا تھا۔ اے خداوند خدا، تو نے صلیب کے بندوں کو کیسا تنہا چھوڑ دیا ہے۔ جوسن ثانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قید خانے میں گونجتی رہی اور پھر دم توڑ دیتی۔ بظاہر یہ فتنہ گر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، مگر عیسائی دنیا نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اڈیشہ کی عبرتناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر نمودار ہوا، جو اسلام دشمن میں گاڈفرے جوسن ثانی اور بارڈون سے بھی کہیں آگے تھا۔ بارڈون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلم گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ گاڈفرے کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے اور پورے مشرق کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے رون ڈالے، مگر اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا اور 18 جولائی 1100 کو فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غصب کر لیں۔ مرنے سے ایک دن پہلے گاڈفرے نے اپنے چھوٹے بھائی بارڈون کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے۔ گاڈفرے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ بارڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ شاہ یروشلم گاڈفرے کی آواز نکاہت سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری بات سنو۔ بارڈون ہمتاً گوشہ ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحیت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاڈفرے کمزوری کے باعث رک رک کر بول رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میرے ناتمام خواب کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے میرے بھائی جان؟ بارڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کبھی مذہب کے ماننے والے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گاڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہیں۔ گاڈفرے کی آواز اور مدھم ہوتی جا رہی تھی، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بارڈون نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے قصر اقتدار کو ڈھا کر ہی دم لے گا، اور آخری نصیحت۔ گاڈفرے کی آواز ڈوبنے لگی تھی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک حکمراں کے لیے اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخش دے۔ گاڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بارڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گاڈفرے کے غم میں سوگوار رہیں۔ پھر بارڈون نے 40 دن تک اپنا جشن تاج پوشی اور اتنی دھوم دھام سے مچایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جا رہی تھیں اور حسین رقاصیں عیسائی امراء کا دل بہلا رہی تھیں۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گاڈفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جزار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے بعد بارڈون نے حفیہ، بسان، ارسوس، سور، مکہ، طرابلس اور بیروت فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسے لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔ افت تاب مسلمان خواتین کی سرعام آبرو ریزی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر
سب سے لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے تھے، پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں ان شیرخوار بچوں کے جسموں میں اتر جاتی تھیں اور وہ تڑپنے لگتے تھے۔ بارڈون کے وحشی سپاہی کچھ دیر بعد یہ خون رنگ تماشا دیکھتے رہتے، پھر بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے اور اس قدر قہقہے لگاتے کہ بہت دیر تک گرد و نواح کی فضا اس شور سے گونجتی رہتی۔ صلیبیوں کے اس بہیمانہ فسق پر فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے، عیسائیوں کی آنکھوں پر تعصب نے دو پٹی باندھ رکھی ہے۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے تلے ایسے ہولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تصور سے بھی لرز اٹھتی ہے۔ بارڈون اپنے بڑے بھائی گاڈفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کی گلی کوچے بھر گئے تو بارڈون مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس میں 3 لاکھ کے قریب نامور نایاب کتابیں تھیں۔ اس کتب خانے کی وسعت و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے۔ جب بارڈون طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھتا تو اپنے وقت کا معتزم ترین پادری گارزن بھی اس کے ہمراہ تھا، جو مشعل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور وہ دنیا کی نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے اس عظیم علمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارزن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گردنیں تمہارے تیغ خوں آشام سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے تمہارے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ دوسرا سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا، اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق و جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھیں، مگر جنونی پادری گارزن نے قاضی ارسلان کے تمام التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری گارزن کے اشارے پر قاضی ارسلان اور 50 مسلمان کاتبوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کے بعد گارزن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی۔ پادری کی تقلید میں دوسرے عیسائی سپاہیوں نے بھی اپنی مشعلیں روشن کر لیں اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرہ پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضاؤں میں صلیبیوں کے وحشانہ قہقہے گونج رہے تھے۔ قتل و غارت کا طویل کھیل کھیل کر بارڈن بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ بارڈن ثانی تخت نشین ہوا۔ بارڈن ثانی نے گاڈفرے کی طرح مسلمانوں کے قتل عام کو عبادت کا درجہ دے دیا تھا، اور وہ یہ بے غیرت عیسائی حکمران تھا کہ ایک بار حملہ کے قیام پر مسلمانوں نے پورے شہر کو گھیر لیا تھا۔ اس صورتحال میں بارڈن ثانی کے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر اس موت کی وادی میں ایک ہی مسلمان کے کام آیا۔ یہ وہ مسلمان سپاہی تھا جس پر بارڈن نے کبھی کوئی احسان کیا تھا۔ آخر اس مسلمان احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بارڈن ثانی کو ایک خفیہ راستے سے شہر سے باہر نکال دیا۔ پھر جب بارڈن ثانی اپنی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ گیا تو اس کے ایک بھاری لشکر کے ساتھ رملہ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان تباہ ہوئے۔ صلیبیوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عیسائیوں کی 4 مضبوط ریاستیں قائم ہو گئی تھیں۔ ابھی یہ سیلاب بلا کچھ اور مسلم علاقوں کو لپیٹ میں لینے والا تھا کہ ماد الدین زنگی مرحوم نے ایڈیسیا میں جوسلن ثانی کو شکست دے کر صلیبی سلطان کا ایک مضبوط ستون ڈھا دیا۔ بعد میں سلطان نور الدین زنگی نے جوسلن ثانی کو اندھا کر کے ہمیشہ کے لیے اس فتنہ گر کی سازشوں کا خاتمہ کر دیا۔ ابھی دنیا بھر کے عیسائی ایڈیسیا کی شکست کا ماتم کر ہی رہے تھے کہ صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر پیدا ہوا جو مذہبی عصبیت میں دوسرے عیسائیوں سے زیادہ شفاف تھا۔ ایک پر اسرار راہب سینٹس
برنارڈ تھا جو برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا۔ یک برنارڈ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر تارک دنیا ہو گیا اور ایک غار میں بیٹھ کر 15 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایڈیسیا کی شکست نے صلیبیوں کو اس قدر بدحواس کر دیا تھا کہ یروشلم کے ساتھ باقی عیسائی سلطنتیں بھی خطرات میں گھری نظر آ رہی تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر عیسائی راہبوں نے گرجاؤں میں بڑی پرجوش تقریریں کی، ان کی قومی غیرت کو للکارا اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے کی کوششیں کی گئیں، مگر ان کی ہر تدبیر رائگاں گئی۔ عیسائی اکثریت پادریوں کے حلقہ کو نظر انداز کر چکی تھی اور اس کی ایک یہ وجہ تھی کہ زیادہ تر عیسائی راہب بھی عام لوگوں کی طرح بدکارانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کے دلوں سے اپنے مذہبی پیشواؤں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ آخر عیسائی دانشمندوں کو ایک تدبیر سوجھی اور وہ اس غار میں پہنچے جہاں سینٹ برنارڈ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ آپ کون لوگ ہیں؟ ان اجنبیوں کو اپنے سامنے پا کر سینٹ برنارڈ حیران ہو رہا تھا۔ اے عظیم راہب، ہم صلیب کے بندے ہیں اور آپ کو عیسائی قوم کی حالت زار سنانے آئے ہیں۔ ایک عیسائی دانشمند نے ریاکاری کے ساتھ اپنے لہجے کو پرسوز بناتے ہوئے کہا۔ عیسائیت کے نام پر سینٹ برنارڈ چونک اٹھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا رنگ جھلکنے لگا۔ صاحبو، میں تو ایک طویل عرصے سے اس نیم تاریخ غار میں پڑا ہوں، مجھے باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ آپ بتائیں کہ میری قوم پر کیا گزر رہی ہے؟ سینٹ برنارڈ کی بات سن کر دوسرے عیسائی دانشمند نے بھی انتہائی عیاری کا مظاہرہ کیا اور رکت امیز لہجے میں ایڈیسیا کے عیسائیوں کی ذلت امیز شکست کا حال سنانے لگا۔ یہ دمناک واقعہ سن کر سینٹ برنارڈ کا سرخ و سفید چہرہ ازید و کرب غبار سے ہلکا سیاہی مائل نظر آنے لگا تھا۔ میں ایک ناتواں راہب اپنے قوم کے کس کام آ سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ ایک جذباتی انسان تھا۔ صلیبیوں کی ہلاکت و بربادی کی خبر سن کر اس کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ اب آپ ہی صلیب مقدس کو مسلمانوں کی یلغار سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے عیسائی دانشمند نے پرسود لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ سینٹ برنارڈ نے حیران ہو کر پوچھا۔ عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایک ایسی ہیبت چھائی ہے کہ وہ کسی طرح بھی ایڈیسیا کی شکست کا بدلہ لینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ پہلے عیسائی دانشمند نے سینٹ برنارڈ کو الفاظ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ میں اپنے قوموں کا یہ خوف کیسے دور کر سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب آپ کے وعظ و تقریریں ہی صلیبیوں کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا سکتی ہیں۔ دوسرے دانشمند نے اپنی چال چلتے ہوئے کہا۔ عیسائی دنیا میں مجھ سے بڑے عیسائی راہب موجود ہیں، پھر میری کون سنے گا؟ سینٹ برنارڈ نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد کہا۔ عیسائیوں کے تمام مقدس پیشوا اپنا اعتبار کھو چکے ہیں، اس لیے ان کی کوئی نہیں سنتا۔ تیسرے دانشمند نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر عیسائی دانشمندوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ میں برسوں سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، چند لوگوں کے سوا مجھے کوئی جانتا تک نہیں، پھر میری تقریریں صلیبیوں کو کیا متاثر کریں گی؟ یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ پہلے عیسائی دانشمند نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ عنقریب پوری عیسائی دنیا آپ کے روحانی مقام کو پہچان لے گی، بس ایک التجا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ہماری ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ عیسائی دانشمندوں نے کچھ ایسی دلفریب چالیں چلی تھیں کہ سینٹ برنارڈ کے دل میں نمود و نمائش کے جذبے نے دوبارہ کروٹ لی اور وہ غار کے ایک نیم تاریک گوشے میں بیٹھ کر عیسائی دنیا کی روحانی قیادت کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر وہ تینوں عیسائی دانشمند غار سے نکل کر فرانس کے چند امیر لوگوں سے ملے اور انہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائیں۔ صلیب کے تحفظ کی خاطر فرانسیسی امراء نے عیسائی دانشمندوں کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پھر چند روز بعد ہی فرانس کے مشہور شہر ویزلی کے گلی کوچوں میں یہ خبریں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگیں کہ سینٹ برنارڈ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہے اور ان پر یسوع مسیح کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں۔ جہل کمزور عقیدے کے عیسائی بہت جلد ان خبروں سے متاثر ہو گئے اور غار سے باہر لوگوں کا ہجوم لگنے لگا۔ اس ہجوم میں غربت و افلاس زدہ عیسائی بھی شامل تھے اور بیمار و ناکارہ بھی۔ عیسائی دانشمندوں کو ویزلی کے امراء کی دربردہ حمایت حاصل تھی، اس لیے بڑے منظم طریقے سے منصوبہ سازی کی گئی تھی۔ سینٹ برنارڈ جس غار میں 15 سال سے مقیم تھا، وہ ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ عیسائی دانشمندوں نے ویزلی کے امراء کے تعاون سے 7 طاقتور محافظ غار کے دروازے پر کر کے دربار میں مشہور ہو گیا۔
کہ وہ سینٹ برنارڈ کی خدمت گار ہیں جن کی اجازت کے بغیر کوئی شخص غار کے اندر نہیں جا سکتا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تھا تو عیسائی دانشمند اپنی مرضی کے چند آدمی غار میں داخل کر دیتے تھے۔ دوسرے دن جب سورج کے اجالے میں ضرورت مندوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی تو اچانک ایک شخص چیختا ہوا غار سے برآمد ہوتا تھا۔ دوسرا شخص یہ نعرہ لگاتا ہوا نکلتا تھا، سینٹ برنارڈ نے مجھے طاقت رفتار عطا کر دی، میں برسوں سے اپاہج تھا، اور مختصر سے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سینٹ برنارڈ ایک باکرامت ولی ہے۔ ان کی روحانی طاقت سے اندھوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بہرے سننے لگتے ہیں اور لولے لنگڑے دوڑنے لگتے ہیں۔ عیسائی دانش مندوں کا منصوبہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا اور فرانس کے لوگوں نے سینٹ برنارڈ کی روحانی عظمت کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشمند اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ڈسیا کی شکست کے حوالے سے ایک مذہبی اجتماع کا خصوصی انتظام کیا جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ ویزلی کے تمام امراء اور خود شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی شریک تھے۔ جب طویل و عریض میدان شرکاء سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر سنت تک پہنچے۔ اس وقت سینٹ برنارڈ سیاہ پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں صلیب تھی۔ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے باوقار انداز میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اس کا رخ ویزلی کے شہنشاہ اور امراء شہزادہ فرانس برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے باوقار انداز میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس کا رخ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کی جنبش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرج دار آواز میں کہا، اب الصلیب پر خداوند خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان عیسائیوں کو خبردار کر دوں جو خواب غفلت کا شکار ہیں اور اپنے ریشمی بستروں پر پڑے گہری نیند سو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عریض میدان پر قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کو مدد دل و جان سے کی جائے۔ اگر صلیب کے نام لیوا اس وقت اپنے گھروں سے نہ نکلے تو عنقریب یروشلم کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فرانس نے اس کے ہاتھ سے صلیب لے لی اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں صلیب کی قسم کھاتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں سیف الدین اور نور الدین سے عیسیٰ کی شکست کا شدید انتقام لوں گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک اینڈ ہوا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ، والسلام۔